اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ علی احسانہ ومنہ وفضلہ وکرمہ. اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب فہم شریعت کورس کی 16ویں نشست میں آج حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے ہی یہ کورس کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ اس کورس کے ذریعے ہم دین کا بنیادی علم جو ہے وہ حاصل کر سکیں. آپ سب کے علم میں ہے کہ اس کورس میں ہم 4 چیزوں کو سیکھتے ہیں. 4 چیزوں کو سیکھنے کا ہمارا مقصد ہے. ان میں ایک قرآن پاک کی ادائیگی کو ہم سیکھتے ہیں، اور اس میں جو ہم عام طور پر پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں ان کی درستگی کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے دوسرے حصے میں ہم ترجمہ قرآن پاک اور تفسیر کو بھی سیکھ رہے ہیں، جس سے مقصود یہ ہے کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے اور قرآن مجید کا فہم ہمیں حاصل ہو اور اس کی سمجھ حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام قرآن مجید ہے اس میں اس کے بندوں کے لیے کیا ہدایات ہیں اور کیا ہدایت کس میں خزانے رکھے ہیں. تیسرے حصے میں ہم وضو، غسل، نماز کے جو ضروری بنیادی مسائل ہیں ان کو ہم سیکھ رہے ہیں. اور چوتھے حصے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر کلاس میں ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک عربی کے ساتھ اور اردو ترجمے کے ساتھ ہم زبانی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف مقامات پر آپ نے مختلف دعائیں مانگی ان دعاؤں کو بھی ہم ہر کلاس میں ایک دعا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ. تو آئیے اب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں. پہلا حصہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہم قرآن پاک کی ادائیگی کو سیکھتے ہیں. تو گزشتہ کلاس میں ہم نے کون سا سبق پڑھا تھا؟ تجوید و قرات کا. جو احباب آپ میں سے آئے تھے صرف اتنا بتا دیں کہ سبق کون سا پڑھا تھا ہم نے تجوید و قرات میں پہلے پورشن میں پہلے سے نیم ساکن کے قواعد ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھے تھے. تو میم ساکن کے ہم نے 3 قاعدے سیکھے تھے. میم ساکن کے 3. آج میں نے تجوید کا نیا سبق شامل نہیں کیا. آج قرآن پاک کا ایک حصہ لیا میں نے سورہ بقرہ کا جو پہلا رکوع ہے اس کا اور دوسرے رکوع کا کچھ حصہ لیا ہے. تو جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں ان کو ہم اپلائی کریں گے تاکہ ہمیں پریکٹیکلی پتہ چلے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان قواعد کو کس طرح سیکھیں اور ان کا خیال کس طرح رکھیں. تو نیا سبق شامل نہیں کیا. تو میم ساکن کے قواعد ہم نے پڑھے تھے. پہلے ہم ذرا ایک نظر سیکھ چکے ہیں، ہم اس کی ڈیٹیل پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں، لیکن صرف ایک نظر میں سے گزر جاتے ہیں تاکہ ہم نے ابھی جو ہے پریکٹیکلی سیکھنا ہے. تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہم نے پڑھے تھے. ان کے نام ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. سارے بولیں. اظہار شفوی. یہ 3 ہم نے قاعدے پڑھے تھے. تو 2 قاعدوں میں غنہ ہوتا ہے اور 1 قاعدے میں غنہ نہیں ہوتا. ادغام شفوی میں اور اخفاء شفوی میں غنہ ہوتا ہے اور اظہار شفوی میں غنہ نہیں ہوتا. بڑے سمپل سے آسان سے قاعدے تھے. نام ذرا تھوڑے سے ہو سکتا ہے آپ کو مشکل لگ رہے ہوں گے، لیکن قاعدے مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، ایک ہوتا ہے نون ساکن، ایک ہوتا ہے میم ساکن. اس سے پہلے ہم نے پڑھے تھے نون ساکن کے قاعدے، ٹھیک ہے، اور نون تنوین کے.
تو یہ جو آپ کے سامنے قاعدے لکھے ہوئے ہیں یہ ہے میم ساکن کے، میم ساکن کے قاعدے، یہ میم ساکن کے قاعدے ہیں۔ تو میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو کون سا قاعدہ؟ ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ باقی جتنے رفع چاہیے ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو اظہار شفوی کا قاعدہ۔ بس یہ ہے، میم کے بعد میم آ جائے بولے ادغام شفوی گناہ کرنا ہے، میم کے بعد میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ گناہ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی کا گناہ کرنا ہے، یعنی میم کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر گننے کا گناہ کرنا۔ بس اتنی سی بات ہے، یہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ تو اس پہ پچھلی کلاس میں کافی ساری مثالیں بھی ڈسکس کی گئی تھی۔ اب ہم قرآن پاک کے حصے کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو قرآن پاک کا حصہ ہے تو ہم نے اس کو تلاوت تو کرنا ہے، اس کو سیکھنا تو ہے، تو میں چاہتا ہوں نون ساکن اور تنوین کے قواعد بھی جو ہے ان کو بھی دیکھ لیں۔ تو نون ساکن اور نون تنوین کے کتنے قاعدے ہم نے سیکھے ہیں؟ چار، کل 4 قاعدے ہیں، ان کے نام بول دیں آپ، اظہار، ادغام، اخفاء، اقلاب، ٹھیک ہے، یہ 4 قاعدے ہیں۔ اظہار آپ جانتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، وہاں غنہ نہیں کرنا۔ حروف حلقی آپ جانتے ہیں 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، سارے مل کے بولیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ بچے بھی بولیں گے ساتھ، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ پھر بولے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ سارے بچے بولیں حمزہ، ہا، عین، بچے صرف بچے، ٹھیک ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ ہے حروف حلقی۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار کا قاعدہ لگے گا، یعنی وہاں غنہ نہیں کرنا، نون کی آواز کو بغیر غننے کے ظاہر کرنا ہے۔ اس کے بعد ادغام کا قاعدہ ہم نے سیکھا تھا، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام کا قاعدہ لگے گا، ٹھیک ہے جی، یعنی وہاں ادغام ہوگا اور 4 حروف میں یا، واو، میم، نون میں ادغام ہونے والا ہوگا اور لام اور را میں ادغام بغیر ہونے والا ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا قاعدہ اقلاب کا ہم نے پڑھا، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ لگے گا، ان کی آواز کو میم سے بدل کر غننے کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھا قاعدہ اخفاء کا تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون، با اور الف کے علاوہ باقی حروف میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو وہاں اخفاء کا قاعدہ لگے گا، یعنی وہاں غنہ کریں گے اور نون کی آواز کو اس کے مخرج میں چھپا کر غننے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مطلب نے دہرا لیے ہیں، آئیے اب ہم ان کو اپلائی کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا حصہ لکھا ہوا آپ کے سامنے، تو میں ہنٹس دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ آپ نے جو تلاش کرنا ہے یہ نون ساکن ہے اور یہ نون تنوین ہے اور یہ میم ساکن ہے۔ تو اظہار کا قاعدے میں کیا ہے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے جی۔ ادغام یا یرملون، ٹھیک ہے، اقلاب میں با اور اخفاء میں باقی سارے حروف، اور ادغام شفوی میم کے تو آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ادغام شفوی میں میم آتا ہے اور اخفاء شفوی میں با آتا ہے اور اظہار شفوی باقی میں سے کوئی حرف نہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے اب ہم پہلے یہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آپ کے پاس 1 منٹ ٹائم ہے، یہاں تک دیکھیں نون ساکن نون تنوین کے قواعد میں سے کوئی قاعدہ اور
میم ساکن کے قواعد میں سے کوئی کہتا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک آپس میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں آپ، ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں.